سر کٹانا منظور ہے لیکن نبی کی مسجد کو چھوڑنا منظور نہیں ہے. کسیرا میسر نشد این سعادت بقابہ ولادت بمسجد شہادت. برادران اسلام، حضرت علی پیدا ہوئے لیکن آنکھیں نہیں کھولی. فاطمہ بنت اسد نے یوں ہاتھوں پہ اٹھایا ہے اور کعبے سے نکل کے حضور کے گھر کی طرف آ رہی ہیں. یوں کہہ لو کہ علی حضور کے گھر کی طرف جا رہا ہے اور ادھر حضور اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. ادھر سے یوں سمجھو علی آ رہا ہے، ادھر سے نبی آ رہا ہے، ادھر سے کل آ رہا ہے، ادھر سے جوز آ رہا ہے، ادھر سے آقا آ رہا ہے، ادھر سے غلام آ رہا ہے، ادھر سے مصطفیٰ آ رہا ہے، ادھر سے مرتضیٰ آ رہا ہے. حضور علیہ السلام نے ایسے کھول کے پردہ ہٹا کے حضرت فاطمہ بنت اسد سے کہا یہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگی اللہ نے چاند سا بیٹا عطا کیا ہے، یہ میری گود میں لال ہے. حضور نے فرمایا بڑا پیارا ہوگا. فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے. حضور فرماتے ہیں ذرا دکھا تو صحیح. فاطمہ بنت اسد پریشان ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں بیٹے ہے بڑا حسین، ہے بڑا پیارا، لیکن جب سے پیدا ہوا ہے اس نے آنکھ نہیں کھولی. مجھے لگتا ہے کہ یہ بینائی سے محروم ہے، اس کی بینائی کوئی نہیں، یہ آنکھیں نہیں کھولتا. نبی کریم نے فرمایا اے چچی جان ذرا مجھے دکھائیں تو صحیح. جب چچی جان نے حضرت علی کو حضور کی گود میں دیا، حضور نے جب علی کو اٹھایا اور پردہ ہٹایا، پردہ ہٹ گیا، حجاب اٹھ گیا، چہرہ مصطفیٰ چہرہ مرتضیٰ کے سامنے آ گیا. جب چہرہ مصطفیٰ چہرہ مرتضیٰ کے سامنے آ گیا، علی نے اچانک نظریں کھول دی، آنکھیں کھول کے دیدار مصطفیٰ کر لیا. گویا زبان حال سے علی کہہ رہے تھے کہ میں تو یہ فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ میں اگر کعبے کے اندر بھی پیدا ہو گیا تو اس وقت تک آنکھ نہیں کھولوں گا، اس وقت تک کسی شے کو نہیں دیکھوں گا، حتیٰ کہ اس وقت تک میں تو کعبے کو بھی نہیں دیکھوں گا جب تک میں کعبے کا کعبہ نہ دیکھ لوں، جب تک میں کعبے کا کعبہ نہ دیکھ لوں، جب تک بددعا کا چہرہ نہ دیکھ لوں میں کوئی اور شے دیکھوں گا ہی نہیں. برادران اسلام، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت فاطمہ بنت اسد نے جب حضور کی گود میں دیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے حضور کو محبت ہو گئی، علی سے حضور کو محبت ہو گئی، علی کو حضور سے محبت ہو گئی. حضور نے آنکھوں سے حضرت علی کو دیکھا، حضرت علی نے نگاہیں کھول کے اپنے پیارے نبی کو دیکھا، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب، خاندان بڑا تھا، کفالت کرنے کا معاملہ بڑا عجیب تھا، بڑا خاندان ہے، لیکن اس خاندان کے اندر حضرت ابو طالب کے وسائل اتنے نہیں ہیں. حضور علیہ السلام اپنے چچا حضرت عباس سے کہتے ہیں کیوں نہ اس طرح کریں، ایک بچہ تم لے لو، ایک بچہ میں لے لوں، ایک کی پرورش تم کر لو، ایک کی پرورش میں کر لوں. دونوں مل کے جاتے ہیں، جا کے حضرت ابو طالب سے کہتے ہیں کہ حضور ہم یہ چاہتے ہیں ایک ایک بچہ ہمیں دے دیں. حضرت ابو طالب کہتے ہیں اچھا اگر یہ معاملہ ہے تو یوں کرو، عقیل کو میرے پاس رہنے دو اور جعفر اور علی کو تم لے جاؤ، جس کی مرضی ہے وہ علی کو لے جائے اور جو چاہتا ہے وہ جعفر کو لے جائے. اور پھر نبی نے اپنی مرضی سے حضرت علی کو گود میں اٹھا لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو اپنے پاس لے آئے. حضرت علی کا پہلے نام حضرت ابو طالب نے رکھا تھا زید. جب حضور نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا فرمایا میں تو اس کا نام رکھتا ہوں علی، میں تو اس کا نام رکھتا ہوں علی. نام رکھا علی اور صحبت مل گئی حضور کی. اگر کسی کو مستری کی صحبت ملے وہ مستری بن جاتا ہے، اگر کسی کو کسی انجینئر کی صحبت ملے وہ انجینئر بن جاتا ہے، اگر کسی کو ڈاکٹر کی صحبت ملے وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، ولی کی صحبت ملے ولی بن سکتا ہے. اگر نبی کی صحبت ملی تو علی بن گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کی صحبت میں رہے. ایک دن حضور آئے
تو دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہاں پشت پر تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی تھی. حضور نے مٹی جھاڑی اور فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب ذرا اٹھنا، کھڑا ہو جا. حضور کو پیار آ گیا. حضور نے فرمایا ابو تراب، کیونکہ یہ کمر علی کی ہے، مٹی کعبے کی ہے، کعبے کی دیوار کی مٹی لگی ہوئی ہے. حضور علیہ السلام نے ابو تراب نام رکھا، کنیت رکھی. یہ کنیت علی کو اتنی پسند آئی کہ جب کوئی حضرت علی کو ابو تراب کہہ کے پکارتا تو حضرت علی کہتے یہ وہ لقب ہے جو مجھے میرے مصطفیٰ نے عطا کیا ہے. پھر حضرت علی ابو تراب بن گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ خفیہ تبلیغ چھوڑیے، اب ذرا میدان میں آ جائیں، خفیہ تبلیغ، چھپ چھپ کے توحید کا پیغام دینا، یہ معاملہ چھوڑیں. وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے لیے بلا لیا، اپنے رشتہ داروں کو کھانے کی دعوت دے دی، کھانے کے لیے بلا لیا. گویا حضور بتانا یہ چاہ رہے تھے میرے امتیوں، یہ جو کھانا ہے نا اس میں بڑی کشش ہے. میں نے اسلام کی دعوت کا آغاز بھی کھانے سے کیا ہے. اللہ والے کھانا کھلاتے تھے، ادھر غوث پاک لنگر کھلاتے تھے، ساتھ ہی 2 گھنٹے واز بھی سنا دیتے تھے، 2 گھنٹے واز بھی سنا دیتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 افراد کو دعوت پہ بلایا. 40 افراد کو دعوت پہ بلا کے ایک بکری کی ران، تھوڑی سی کھجوریں، پانی کا بندوبست کیا. اب آپ اندازہ کریں ایک بکرے کی ران ہو، وہ اگر آپ کسی ایک حافظ قرآن کو دے دیں تو وہ آپ کا منہ چڑھائے گا، کہے گا اگر دعوت کرنی تھی کم از کم بکرا تو ہوتا، یہ ایک ران لے کے آ گئے ہو. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کر رہے ہیں، 40 افراد خانہ کو بلایا ہے، ایک ران ہے بکری کی. وہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں لو اتنے لوگ بلا لیے ہیں اور کھانے کے لیے بس ایک ہی بکری کی ران ہے. حضور نے فرمایا ذرا کھاؤ تو صحیح. جب سارے کھا بیٹھے تو ران ابھی اتنی بڑی تھی، ساری کی ساری پڑی تھی. تو حضور علیہ السلام نے تکثیر طعام کا معجزہ بھی دکھایا. پھر حضور نے اعلان نبوت فرمایا. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں تمہیں مبارک دوں. پہلے بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا، بنی اسرائیل میں نبی آتے تھے. اب اللہ نے تمہیں عزت سے نوازا ہے، شان سے نوازا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے. اب نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو گئی ہے، تمہیں مبارک ہو. چاہیے تو یہ تھا نا سارے خوش ہو جاتے کہ نبوت ہمارے گھر میں آ گئی ہے. ابو جہل بولا اور کہنے لگا لو اس لیے تو نے ہمیں بلایا تھا، ہمارا وقت ضائع کیا تھا. ادھر ادھر دائیں بائیں چیمیں گوئیاں ہونے لگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھا، لیکن آقا نے اپنا دعوت کا کام چھوڑا نہیں، دوبارہ دعوت کی، پھر بلایا، پھر آقا نے دعوت کا پیغام دیا، اسلام قبول کرنے کا پیغام دیا. حضور علیہ السلام ان کو جھنجھوڑ کے کہتے ہیں ارے تمہارے اندر کوئی ہدایت کو قبول کرنے والا نہیں؟ میں حق لے کے آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، بتاؤ تو صحیح. لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر 40 سال زندگی گزاری ہے، بتاؤ تو صحیح کبھی میں نے جھوٹ بولا ہے؟ کبھی میں نے خیانت کی ہے؟ کبھی میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے؟ کبھی میں نے کسی کا دل دکھایا ہے؟ کوئی کمی مجھ میں دیکھی ہے تو بتاؤ. وہ کہنے لگے تو بالکل سچا ہے مگر تیری یہ بات ہم مان نہیں سکتے، باقی سارا ٹھیک ہے لیکن یہ بات ہم مان نہیں سکتے. حضور نے فرمایا تمہارے دلوں پہ کیوں تالے لگے ہوئے ہیں؟ تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس دعوت کو قبول کرے. بس ایک کونے میں ایک بچہ بیٹھا تھا، ایک کونے میں ایک بچہ بیٹھا تھا. عمر تھی اس کی 9 سال، عمر تھی اس کی 9 سال، قد چھوٹا تھا، جسم کچھ موٹا تھا، لمبی قمیض پہنی ہوئی تھی، رنگ زرد تھا، سرد تھی. اچانک اسے جوش آ گیا اور وہ کھڑا ہوا، دونوں بازو اٹھا کر اس نے کہا میں بڑی محفل میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جان و دل محمد پر قربان کرتا ہوں. یہ 9 سال کا بچہ بڑے بڑے سورماؤں کے سامنے، قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے، بڑے بڑے اس دور کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے ان جنگجوؤں کے سامنے یہ کھڑا ہو کر ببانگ دہل بلا جھجک اعلان